مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہاں پر شیعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ اس وقت راضی ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایسے ویسے کام کیے، اللہ پھر ناراض ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ اس وقت راضی ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایسے ویسے کام کیے کہ اللہ پھر ناراض ہو گئے۔ بھائی ہم کسی کو سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو صحیح کہیں کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی سے راضی ہو جائیں کل وہ الٹے سیدھے کام کرے، ہم پھر ناراض ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے متعلق جو خبر دے رہا ہے، اللہ تو اندر کو جانتا ہے، اللہ تو اندر کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو سچا کہا وہ آج بھی سچے، آنے والی کل میں بھی سچے، اور آخری گھڑی تک سچے۔ اللہ جن کو مومن کہتا ہے وہ آج بھی مومن، آنے والی کل میں بھی مومن، اور آخری گھڑی تک مومن ہیں۔ اور اللہ جن سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تو ان کی پوری زندگی کو پہلے سے جانتا ہے نا، پہلے سے جانتا ہے نہیں جانتا، پہلے سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب کچھ جان کر ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اگر وہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کوئی گڑبڑیشن کرتے تو اللہ ان سے راضی ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ لیکن اللہ راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخری گھڑی تک ان سے کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام صادر ہونا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ یہ جو اصحاب حدیبیہ ہیں 1450، ان صحابہ میں سے اگر کسی نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی، اگر لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا، تو اللہ ایسوں سے رضا کا اعلان کرتے، لیکن اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانے والی باتیں غلط ہیں۔ قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ اصحاب حدیبیہ میں سے اگر کسی صحابی نے آگے چل کر باغ فتح پر ناجائز قبضہ کرنا ہوتا، اگر کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا، تو اللہ ایسوں سے رضا کا اعلان کرتے، لیکن اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے باغ فتح والا الزام غلط ہے، قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے۔ یہ جو اصحاب حدیبیہ ہیں، ان میں سے اگر کسی نے آگے چل کر خلافت پہ ناجائز قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسوں سے رضا کا اعلان کرتے، لیکن اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام خلافت کو غصب کرنے والا جھوٹا ہے، قرآن بھی سچا ہے اور صحابہ بھی سچے۔